اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی النبی وآلہ۔ ہماری گفتگو ہمارے عقائد اور قرآن کریم کے عنوان سے جاری ہے۔ اس میں کچھ باتیں اپنے ناظرین بالخصوص اپنے نوجوانوں اور بچوں تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ عقائد کی بات ہے، ہم نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی توحید کی بحث جاری تھی، توحید سے متعلق بعض باتیں بیان ہوئیں۔ اب یہاں پر بطور وضاحت، البتہ توحید کی گفتگو میں نے اشارتاً بعض دروس میں تذکرہ کیا تھا کہ توحید کے مقابلے میں شرک آتا ہے اور شرک کی جانب بھی توجہ رہنا چاہیے۔ آج ہر انسان کا ایک فریضہ ہے کہ اپنے کو شرک سے بچائے اور صرف اللہ کا ماننے والا بنے، موحد بنے، توحید کا پرستار بنے، اور یہ گویا ایک انسانیت کو کمال تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے اور انسانیت کو ہر طریقے کے انحراف سے اور نقصان سے بچانے کا راستہ ہے۔ شرک انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ خود قرآن کریم میں اسلامی تعلیمات میں شرک کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے، یعنی بہت بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ ایسا گناہ ہے کہ جو قابل معافی نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی 48ویں آیت میں ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ ہرگز شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو بھی چاہے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، یعنی گویا شرک کو معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ شرک کا مطلب خود انسان اپنے کو نقصان پہنچا رہا ہے، اپنے کو ایک غلط ڈائریکشن اور غلط جہت اور غلط سمت لے کر جا رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط سمت پر جانے کو اسے معاف کر دیا جائے، غلط راستے پر معاف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی بدترین چیز اسی لیے ہے۔ اور پھر ایک جگہ پر شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، انتہائی عظیم ظلم ہے، انتہائی بڑا ظلم ہے۔ جب اتنی گویا بری چیز ہے شرک، تو اب یہاں پر فریضہ ہے کہ انسان شرک کو پہچانے اور شرک سے متعلق توجہ دے۔ یہ اولاً توحید کو اگر ہم پہچان لیں گے تو کسی حد تک شرک کو پہچان سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں توجہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم موحد بنیں، توحید کی طرف آئیں اور پھر ہم اپنے کو شرک سے بچا سکیں۔ اب یہاں پر شرک کے سلسلے میں جیسا توحید میں کہا تھا 4 قسمیں تھیں، اسی طریقے سے مقابل میں شرک کی بھی 4 قسمیں ہوں گی۔ مثلا توحید ذاتی، اس کے مقابلے میں شرک ذاتی ہے۔ توحید صفاتی، اس کے مقابلے میں شرک صفاتی ہے۔ توحید افعالی، اس کے مقابلے میں شرک افعالی ہے۔ توحید عبادی، اس کے مقابلے میں شرک عبادی ہے۔ البتہ مختلف اور بھی قسمیں بیان ہوئی ہیں، مثلا شرک خفی اور شرک جلی، یعنی ایک واضح اور آشکارا شرک ہے جو یقیناً انسان کے لیے نقصان کا سبب ہے، اسی طریقے شرک خفی بھی ہے جو پوشیدہ ہوتا ہے، کبھی انسان متوجہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ایک قابل مذمت ہے۔ لیکن انہی شرک کے بحث میں ایک مولا کائنات کی حدیث ہے بحار الانوار میں، امیر المومنین نے شرک کے گویا 4 مرحلے بیان کیے ہیں، اور اس میں سے گویا شرک کے اقسام ایک عنوان سے، مثلا ایک شرک زبانی ہے جس کو قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 بیان کرے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، یعنی کفر کیا ان لوگوں نے جو زبان سے کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یعنی جناب عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ کا شریک کرے، یہ بھی ایک شرک زبانی ہے۔ اسی طریقے سے ایک شرک عملی ہے، فرمایا کہ شرک عملی میں قرآن کی آیت ہے سورہ یوسف کی آیت 106، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، یعنی اکثر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور وہ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک ہیں، یعنی عملاً وہ شرک کرتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، وہ اپنے گویا بعض لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا گویا سرپرست، اپنا رب بنا لیتے ہیں، عملاً سورہ توبہ کی آیت 31 ہے۔ یہ بھی شرک عملی کہا گیا ہے۔ ایک کو شرک زنا بھی کہا گیا ہے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، سورہ اسراء کی آیت 64 ہے۔ اس میں ان کے اموال اولاد میں گویا شیطان شریک ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح کا اس عمل میں۔ یا ایک آیت کی روشنی میں سورہ کہف کی 110ویں آیت میں شرک ریا بھی، یعنی دکھاوے والا شرک، من کانا یرجو لقاء ربہ، جو بھی اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کسی کو بھی عبادت میں اللہ کا شریک نہ قرار دے۔ یعنی گویا اس میں ایک طرح کے دکھاوے میں بھی صرف اللہ کی ہی عبادت کرے، اللہ
کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کرے۔ یہ گویا یہ بھی ایک شرک کی بحث میں آتی ہے، لیکن ہم پلٹتے ہیں جو شرک کے اقسام بیان ہوئے تھے کہ توحید ذاتی یعنی ذاتاً اللہ ایک ہے، اسی طریقے سے شرک ذاتی ہے کہ شرک ذاتی میں بھی اللہ کے مقابل میں کسی کو دو خدا یعنی اگر قائل ہیں کہ دو خدا ہیں تو یہ بھی شرک ذاتی ہو جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے عقیدہ رکھنا کہ خدا کی ذات دو یا چند چیزوں سے مل کے بنی ہے، یعنی اللہ کچھ چیزوں سے مل کر مرکب ہوا ہے، یہ بھی شرک ذاتی ہے۔ جیسے دو خدا کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ذاتی ہے، اسی طریقے سے خدا کو ایک مانا لیکن یہ ایک عقیدہ رکھنا کہ وہ دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، تو یہ بھی شرک ذاتی میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے شرک صفاتی ہے۔ شرک صفاتی میں یہ ہے کہ جیسے توحید صفاتی میں کہا تھا کہ اس کے تمام صفات عین ذات ہیں، یعنی اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں، اسی طریقے سے شرک صفاتی میں ہوگا کہ اگر ذات اور صفت کو الگ الگ مانیں تو گویا ہم دو خدا کے قائل ہوئے ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک غلط چیز ہے اور قابل مذمت ہے۔ یہی معاملہ شرک افعالی میں آئے گا، یعنی افعال میں اللہ کا کسی کو شریک قرار دینا۔ مثلا شرک افعالی میں جیسے تھا خالقیت میں شرک، جیسے توحید میں ہم نے بحث کی تھی، توحید افعالی میں توحید خالقیت ہے، یعنی تنہا اللہ خالق، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق قرار دیں خلقت میں، اللہ کے مقابلے میں کسی کو خالق تسلیم کریں تو یہ خالقیت میں شرک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ربوبیت میں بھی شرک ہے، یعنی اس کی گویا اختیارات میں کسی کو شریک قرار دیں۔ اسی لیے مثلا اسی ربوبیت میں ربوبیت تکوینی میں شرک، مثلا یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا نے کائنات کو خلق کیا لیکن اس کی تدبیر اور نظم و نسق دوسرے خداؤں کے سپرد کر دیا، یعنی اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے کسی کے حوالے کر دیا، اب اللہ سے کوئی مطلب نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو اس کو بھی شرک کہا جائے گا۔ یہ شرک افعالی میں ہے اور شرک تکوینی میں شرک ہوتا ہے، یعنی ربوبیت تکوینی میں شرک۔ اسی طریقے سے ربوبیت تشریعی میں بھی شرک ہو سکتا ہے، مثلا اللہ کے علاوہ اللہ سے ہٹ کر اللہ کے مقابلے میں کسی قانون کو تسلیم کرنا، غیر الہی قوانین کو قبول کرنا اور انہیں لازم الاجرا سمجھ، یعنی ہم اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو ہم نہیں مان سکتے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی قانون کو ہم نہیں مان سکتے۔ تو یہ بھی اگر انسان مان رہا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کے حکم کو تو اس کو بھی شرک کہا جاتا ہے، یہ ربوبیت تشریعی میں شرک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شرک عبادی ہے آخری قسم کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کو لائق عبادت سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کو پوجنا، یعنی لائق پرستش صرف اللہ ہے، لائق عبادت صرف اللہ ہے۔ توحید عبادی کا ایک مفہوم تھا، تو اس کے مقابل میں شرک عبادی یعنی کسی کو بھی اللہ کا عبادت میں شریک سمجھنا، یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ ایک انسان کے لیے نقصان کا سبب ہوتا ہے۔ شرک سے اپنے کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام مراحل کی جانب توجہ ہو، کہ ہر مرحلے میں اپنے کو انسان شرک سے بچا سکے اور ہر مرحلے میں توحید کا قائل ہو۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک عرض کر دوں کہ شرک کے علل و اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی مختلف علل و اسباب شرک کے بیان ہوئے ہیں، لیکن ان علل و اسباب کے بیان کرنے سے پہلے یہ عرض کروں کہ آج کے زمانے میں ضروری ہے کہ ہم جو مراحل ہیں، جو مراتب ہیں، اس پر خصوصیت سے توجہ دیں۔ ہماری انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ ہمارا کون خالق ہے، کون پروردگار ہے۔ دنیا میں اگر کوئی خالق ہے وہ صرف اللہ ہے، یا اسی کو ہم خدا کہہ سکتے ہیں، اسی کو ہم گاڈ کہہ سکتے ہیں، اسی کو ہم بھگوان کہہ سکتے ہیں، یعنی جس نے ہم کو پیدا کیا۔ جب اس نے ہم کو پیدا کیا ہے تو سارے اختیارات اسی کے ہوں گے، اور جب سارے اختیارات اسی کے ہوں گے تو پھر عبادت اگر ہوگی تو اسی کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اور شرک عبادی میں گویا اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں تو ہم نے گویا جس کو اپنا خالق مانا تھا اس سے منہ موڑ کے ہم دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم پرستش کسی اور کی کر رہے ہیں تو پھر گویا ہم اللہ کو چھوڑ کر جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارا معبود ہے، جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ایک کمتر چیز کی جانب ہم توجہ دے رہے ہیں۔ لہذا ایک انسانیت کا مطلب ہے کہ ہم کمتر چیز کی جانب توجہ نہیں دے سکتے، یعنی بعنوان معبود اگر مان لیں۔ اور اسی لیے میں نے اس دن کی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ اگر ہم دنیا میں کسی کی عبادت کریں تو یہ بھی ایک پہلو توجہ کے لائق ہے، یعنی ہم کسی کو اللہ کا شریک قرار دیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود سمجھیں، تو اس کا مطلب ہم نے اپنے ویلیو کو گرایا ہے، ہم نے اہمیت کو گرایا، اس لیے کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ ویلیو ہے تو انسان کی ہے۔
جب انسان کی ویلیو ہے تو عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی کے آگے جھک رہا ہے، جس کی عبادت کر رہا ہے اس کو اپنے سے برتر سمجھ رہا ہے۔ ہم سے برتر اگر ہے، انسان سے برتر اگر کوئی ہے تو وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو لائق عبادت صرف وہی ہوگا جو ہمارا خالق ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا رب ہے، اور ہمارا پروردگار، ہمارا خالق، ہمارا رب صرف ایک ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم کسی کی عبادت کر رہے ہیں تو کوئی اپنی ویلیو کو کم کر رہے ہیں، اپنے کو وہ چیزیں ہمارا گویا معبود اور ہمارے گویا لائق عبادت ہمارے نہیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے برابر ہوں یا ہم سے کمتر ہوں یا ہمارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہوں۔ ہم نے اگر کسی چیز کو بنایا ہے تو ہم اس سے برتر ہیں، یعنی ہماری ویلیو زیادہ ہے، تو یہ نام نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کی مقابلے میں ہماری ویلیو ہو، ہم اس کے آگے جھک رہے ہوں۔ لہٰذا ہمیں اگر جھکنا ہے تو صرف اپنے خدا کے آگے، اپنے خالق کے آگے، تاکہ ہماری عظمت بھی باقی رہے اور حقیقی معنی میں ہم جس نے پیدا کیا ہے اس کو پہچاننے والے ہوں، اور عبادت کی منزل میں بھی اسی کے عبادت کرنے والے ہوں۔ ہم دعا کریں کہ ہم سب کو اللہ موحد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔